الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ حصول برکت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد سرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا کہ قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ پرانے زمانے میں نا جب بندہ وہ ریگستان میں جاتے تھے نا تو وہ اپنے ساتھ وہ مشکیزیں رکھا کرتے تھے پانیوں کی، تو وہ پانی ختم ہو گیا۔ قافلے والے شدت پیاس سے بےتاب ہو گئے اور موت ان کے سروں کے اوپر منڈلانے لگی۔ اچانک دو جہاں کے فریاد رس میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قافلے والوں کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اب قافلے والوں کی جان میں جان آئی۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک ساڑنی یعنی اونٹ سوار سیاہ فام حبشی غلام گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ بھی ہے، اسے اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ ایک سانڈنی سوار یعنی اونٹ سوار حبشی غلام جا رہا ہے۔ لوگ اس کو پیارے آقا علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا دست بابرکت مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا آؤ اپنی پیاس بجھا لو۔ چنانچہ اہل قافلے نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر پیارے آقا علیہ السلام کے دست انور چومنے لگا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست پر انوار اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ اب اس حبشی کا سیاہ چہرہ ایسا سفید ہو گیا کہ 14ویں کا چاند اندھیری رات کو روزے روشن کی طرح منور کرنے لگا۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا اور یوں اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا مسلمان ہو کر تو اس کے مالک نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بولا میں آپ کا وہی غلام ہوں۔ مالک نے کہا میرا تو غلام سیاہ فام تھا، کالا تھا۔ کہا ٹھیک ہے مگر میں مدنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں نے ایسے نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی ہے کہ اس نے مجھے بدر منیر یعنی 14ویں کا چاند بنا دیا۔ جس کی صحبت میں پہنچ کر سب رنگ اڑ جاتے ہیں وہ کفر و معصیت کی سیاہ روشنی کو بھی سیاہ رنگت کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اگر میرے چہرے کا سیاہ رنگ اڑ گیا تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت پر میری جان قربان۔ اللہ اللہ پہاڑ کے پیچھے گزرنے والے آدمی کی بھی کس شان سے خبر دیں
کہ اس کا رنگ کالا ہے، وہ اونٹ پر سوار ہے، اس کے پاس مشکیزہ بھی ہے۔ پھر عطائے الہی ایسا کرم کہ مشکیزے کے پانی سے سارے قافلے والوں کو کفایت کیا اور مشکیزہ اسی طرح بھرا رہا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس سیاہ فام غلام کے اس کالے چہرے کے اوپر اپنا نورانی ہاتھ پھیرا تو اس کو نور کر دیا، یہاں تک کہ اس کا دل بھی مشرف با اسلام ہو گیا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا۔ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سامنے والے دانت تھے، وہاں پہ وہ جو دونوں دانتوں کے درمیان جو کھڑکی ہوتی ہے اس سے نور پھوٹتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تو ان دونوں دانتوں کے درمیان سے وہ نور کی کرنیں نکلتی اور وہ سامنے والے دور دیوار وہ روشن ہو جاتے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت گھر میں کپڑے سی رہی تھی کہ اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی اور ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور سارا گھر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے روشن اور منور ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ جو گم شدہ سوئی تھی وہ بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نور علی نور کی بھی کیا بات ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، یعنی نوری بشری ہیں، ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت میں نور ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، بے شک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ بشریت کے انکار کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا انکار یہ کفر ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بشریت یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں اور خیر البشر ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ مذکورہ بالا آیات مبارکہ میں نور سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ چنانچہ سیدنا امام محمد بن حریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی بن نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابو بکر عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں۔ اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ارشاد گرامی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے پھیلا دی تو مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے چادر میں کچھ ڈال دیا۔ بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ زمین سے اٹھا کر کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی چیز بھی نہیں بھولا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ السلام کو بے شمار اختیارات سے نوازا ہے۔ بے شک